بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ انبیاء کے بارے میں تعارفی سلسلہ جاری ہے اور آج ہم حضرت شیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت شیث حضرت آدم کے وصی ہیں، جن کے بارے میں حضرت آدم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت شیث ہوں گے۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیث نے جہاں ان کی تدفین کے، ان کو دفن کرنے کے تمام مراحل انجام دیے، وہیں ساتھ ساتھ ان کی وصیت کے مطابق حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد تھی ان کو حضرت آدم کی تعلیمات کے مطابق چلانا شروع کیا، ان کی زندگی کو حضرت آدم کی پیش کردہ تعلیمات کے مطابق آگے بڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیث نے جہاں یہ کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم ہی کی وصیت کے مطابق وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے تمام قبیلے والوں کو حضرت نوح کی آمد کی خبر بھی دیتے رہے۔ حضرت شیث کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کی شادی کے حوالے سے روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کی شادی کے لیے جنت سے حور آئی تھی بنام ناعمہ، روایات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اور حضرت نوح کا تقریباً 8 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت شیث کے بعد جو نبی آئے ہیں اور جن کا قرآن مجید میں خصوصی تذکرہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس عراق کی سرزمین پر رہا کرتے تھے اور انہوں نے بھی اسی سلسلے کو، حضرت آدم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور خاص طور پر بنی آدم کے درمیان ایک اجتماعی اور سماجی انداز سے رہنے کا طریقہ رائج کیا کہ آپ اگر ایک معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے رہیں۔ در حقیقت حضرت آدم کی جو اولاد تھی وہ اتنی متمدن اور تہذیب یافتہ نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ جو تقاضے تھے اس علاقے کے، جو جنگلات کے، جو صحرائی تقاضے تھے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں متمدن اور تہذیب یافتہ زندگی کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے، انہی انبیاء میں سے جو قوم کو صحیح سمت میں لے کر بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس سے پہلے جو بنی آدم تھے وہ لباس پہننے میں جانوروں کی کھالیں ایسی اوڑھ لیا کرتے تھے اور اس قسم کے لباس انتخاب کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ادریس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لباس سینے کا طریقہ بتایا کہ اگر آپ جس نوعیت کا لباس بھی پہن رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر جانور کی کھال بھی اپنے زیب تن کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے سیئیں۔ تو یہ سب سے پہلے سینے کا طریقہ کار انسانوں کو حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہ ہے کہ انہوں نے، چونکہ اب یہ طے تھا کہ یہ قافلہ بشریت، یہ انسانی قافلہ، یہ جو انسانی سماج ہے اب اس نے زندگی گزارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو حضرت ادریس وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کا طریقہ کار لوگوں کو تعلیم دیا کہ آپ اگر اپنی کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں، لکھنے کا آغاز عملی طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ حضرت ادریس نے ایک اور سمت انسانیت کی جو رہنمائی کی، اس سے پہلے انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ انسان اور بنی آدم کا اس وقت تک صرف کام اپنا پیٹ بھرنا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ادریس نے اس انسانی معاشرے کو جو بالکل ابتدائی نوعیت کا تھا، جس کا اور عام طور پر جانوروں کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا کہ جانور بھی سارا دن اپنے پیٹ کے لیے سرگرداں رہتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی یہ اہتمام کیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں بلکہ الہی تعلیمات کے مطابق، وحی کی بنیاد پر آنے والی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو چاند اور سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالی، ان کی رہنمائی کی کہ یہ جو ستارے آسمان میں گردش کر رہے ہیں، یہ جو سورج اور چاند آ رہے ہیں، ان کی جانب غور و فکر کریں کہ کتنی حرکت کرتے ہیں، کہاں سے کہاں آتے ہیں، کون سا ستارہ کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، تاکہ تمہیں زمین میں چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔
اور یہی حضرت ادریس کا عمل، حضرت ادریس کی یہی تعلیمات بہت سے انسانی علوم کی بنیاد بنے. مثلا علم نجوم ہے، علم فلکیات ہے، اور دسیوں علوم ہے جن کا سرچشمہ انسانیت کو اس راستے پر گامزن کرنے کے نتیجے میں سامنے آیا. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں انسانوں کو اور اپنے قبیلے کو اور اولاد آدم کی اس حوالے سے رہنمائی کی کہ انہیں سماجی اعتبار سے کسی سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ کار سمجھ آئے، اس کے ساتھ ساتھ اور باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی. اور وہ اہم نقطہ کہ جس کی طرف حضرت ادریس کے دور میں خاص طور پر ہمیں آغاز نظر آتا ہے، وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. حضرت ادریس سے پہلے اولاد آدم کے اندر سلسلہ کچھ ایسے تھا کہ اگر کوئی شکار کرتا تھا اور کوئی شکار لے کر جا رہا ہے، اپنا کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر جا رہا ہے، اور کوئی زیادہ طاقتور انسان آ جاتا تھا تو وہ اس سے چھین لینے کا حق رکھتا تھا، چھین لیا کرتا تھا. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس قبیلے میں، اپنے اس سوسائٹی میں، اپنے اس سماج میں جہاں اولاد آدم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کوئی کسی کی چیز کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا، اور یہ ظلم ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے دور ہی میں بعض افراد اتنے طاقتور ہو گئے تھے، اور بعض جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے تو طاقتور افراد کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے، جب کوئی باغ چار درخت میوہ دینے کے قابل ہو جائیں، پھل دینے کے قابل ہو جائیں، تو وہ جو طاقتور ہوا کرتے تھے وہ ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ قیام بھی کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اس کا حق ہے. اور اسی کی وجہ سے حضرت ادریس کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، بہت سارے پروگرام بھی بنے کہ کسی طرح سے ان کو قتل کر دیا جائے، جس میں ان لوگوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ترک اولا ہوا اور انہوں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور ان کے اس ترک اولا کو معاف کر دیا گیا، تو حضرت ادریس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا، مجھے اتنی زندگی عطا فرمائیے کہ میں ہمیشہ اس نعمت پر، اس مسئلے پر آپ کا شکر ادا کرتا رہوں. خداوند متعال کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت ادریس نے زندگی مانگی اور ان کو وہ زندگی دے دی گئی. روایات میں ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ادریس کو لے کر چوتھے آسمان پر چلا گیا، اور حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور خداوند متعال کے شکر میں مصروف ہیں. شب معراج کی جو روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے مسائل کو واضح کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ معراج پر کیا کیا واقعات رونما ہوئے، تو ان روایات میں یہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک شخصیت کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سلام کیا، اور جواب میں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دعائیں دیں. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانیت کے محسن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ آج جو بہت سارے علوم ہیں اور انسان نے جو متمدن طریقے سے، جو تہذیب یافتہ طریقے سے زندگی گزارنا شروع کی، اس کی بنیادی اینٹ، اس کی بنیاد، اس کی اساس حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے فراہم کی تھی. اس کے علاوہ حضرت ادریس اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اوصیاء کی طرح سے حضرت نوح کے آنے کی خبر بھی دیتے رہے. آج ہم اپنی گفتگو کو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.